Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تصویر، جو کہ تحریر ہے عبداللہ وسیم کی۔ یہ حب الوطنی پر مبنی ناول ہے۔ اس کہانی کے تمام کردار فرضی ہیں اور اس کہانی کو پڑھنے کا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ باب نمبر 1۔ وائٹ ہارس۔ تمام سامان تمہیں وہاں پہنچ کر مل جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ ایسے نہیں لے کر جا سکتے۔ اب تم نے ہمیشہ کی طرح وہاں جا کر کامیابی اور ہوشیاری سے کام کرنا ہے۔ مجھ سے رابطے میں رہنا اور وقتاً فوقتاً تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے رہنا۔ اس نے پرانا سا تھیلا پکڑتے ہوئے ہدایات لی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے کھڑے شخص نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ وہ دونوں لانچنگ پیڈ، وہ جگہ جہاں سے دشمن کی سرحد عبور کرتے ہیں، پر کھڑے تھے۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو مائی بوائے۔ اب آگے کا سارا کام تمہیں خود دیکھنا ہوگا۔ دونوں مسافے سے فارغ ہو گئے۔ ٹھنڈی رات کالی تھی۔ آسمان پر تارے نہ ہونے کے برابر تھے۔ چاند بھی چھپ گیا۔ ٹھنڈی کالی اندھیری رات۔ اوکے سر، میں اللہ کی مدد سے پورا کام کروں گا اور کامیاب ہی واپس لوٹوں گا انشاءاللہ۔ تھیلے کو کندھے پر لٹکاتے اس نے کہا۔ ملگجے اندھیرے میں بھی وہ سامنے کھڑے شخص کا چہرہ واضح دیکھ سکتا تھا۔ انشاءاللہ کامیاب لوٹو گے تو ملاقات ہوگی۔ اس شخص کے چہرے پر سامنے کھڑے نوجوان کے لیے فکر اور فخر نمایاں تھا۔ انہوں نے مضبوطی سے کہا، جی سر، آپ بھروسہ رکھیں اور یہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں کامیابی کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اللہ کی مہربانی سے میں ہمیشہ کامیاب ہی لوٹا ہوں اور آگے بھی کامیاب لوٹوں گا انشاءاللہ۔ اس نے اپنے استاد کو ایک عزم سے کہا۔ شاباش بوائے، تمہارے اسی کانفیڈنس کی وجہ سے ہی میں نے تمہیں اس مشن کے لیے چنا ہے۔ اللہ ہمیشہ تمہاری ہمت سلامت رکھے۔ استاد نے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ بعض شاگرد آپ کو واقعی اپنی اولاد کی طرح پیارے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے ہر لمحے سے آپ بھی براہ راست جڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک رشتہ ان دونوں کے درمیان بھی تھا۔ جی سر، بس آپ دعا کیجیے گا، باہمت نوجوان نے کہا۔ اللہ کی امان میں جاؤ یوسف، کامیابی تمہارے قدم چومے، آمین، استاد نے کہا۔ آمین، بس دعا کرتے رہیے گا، اللہ حافظ۔ انہوں نے مزید کچھ لوگوں سے باتیں کیں اور پھر وہ ان کے ہمراہ چلتا استاد کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر کرنل عاصم بھی پلٹ گئے کہ اب وہاں رکنا بیکار تھا اور خطرہ بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ یہ یوسف کی زندگی میں بھارت کا دوسرا چکر تھا۔ نیلے آسمان پر سرمئی بادل جمع تھے، جس کی وجہ سے آسمان واضح نہ تھا۔ سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ بادل برسنے کو تیار تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ ہر گلی، ہر آنگن میں بادل یوں برسے کہ ہر چیز کو بھگو دیا۔ سورج ابھی تک بادلوں کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ کالے رنگ کا جوڑا پہنے، کالے دوپٹے کو گلے میں لیے، کالے بالوں کو کھلا چھوڑے، آنکھیں بند کیے اپنے گھر کے چھت پر آسمان سے برستے پانی میں گول گول گھوم رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اور بال فضاؤں کے سپرد تھے۔ وہ برستے پانی کی بوندوں کی تمام تر اچھائیاں اپنے اندر سمیٹ رہی تھی۔ دفتن وہ رکی اور ہاتھوں کو دعائیہ انداز میں منہ پر پھیرا اور پانی صاف کیا۔ چھت کے برآمدے میں آ گئی۔ بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ خشک کر کے موبائل پکڑا اور بارش کی ویڈیو بنانے لگی۔ ویڈیو بنانے کے بعد اس نے ایک بار تسلی کرنا ضروری سمجھا۔ آخر اسٹیٹس کا سوال تھا۔ #بارش سینز۔ اس نے یہ لکھ کر اسٹیٹس لگا دیا۔ ایمان، نیچے آ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گی۔ نیچے سے امی کی آواز آئی۔ اف، ایک تو یہ ہٹلر مائیں، قسم سے ذرا جو انجوائے کرنے دیں اپنی پیاری اولادوں کو۔ نہ بھئی نہ، اولاد کیوں انجوائے کرے، اس کا کیا حق بنتا ہے بھلا۔ خیر یہ ماؤں کی عادت بن گئی ہے اب تو، میں تو پورا نہا کر ہی جاؤں گی۔ اپنی نرم سی خوبصورت آواز میں وہ گلہ کرتے ہوئے بولی۔
اچھا میں چلی ہی جاتی ہوں، ورنہ امی پھر کہیں گی میری اولاد جتنی ڈھیٹ اولاد دنیا میں نہیں ہے۔ میری تو بات مانتے ہی نہیں یہ لوگ، ماؤں کے سیاسی جملے۔ اس نے گیلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ بارش اور زور پکڑ رہی تھی مگر اب وہ نیچے جانے لگی۔ آ رہی ہوں اماں حضور، دیکھ لیں اس بار ایک بار بلانے پر ہی آ گئی ہوں۔ سیڑھیوں میں کھڑی اماں کو دیکھتے اس نے کہا، شکریہ، احسان کر دیا آپ نے مجھ پر، میری ماں پر، میری نانی پر بھی۔ اماں چڑھ کر بولی تو اس نے خفا سا چہرہ بنایا۔ وہ سیڑھیوں میں ہی کھڑی رہی۔ ویسے اماں، بندہ کبھی تو بغیر تانے کے بات کر لیتا ہے، قسم سے ٹرائی ضرور کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے خفگی اور نصیحت کرنے والے انداز میں کہا۔ تم لوگوں کو کون سا اثر ہو جاتا ہے؟ اماں ابھی تک ناراض تھیں۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، آپ فالتو میں اپنی انرجی ضائع کرتی ہیں، ہم تو ہیں ہی ڈھیٹ۔ ایمان نے کندھے اچکائے، پانی اس کے کپڑوں سے نچوڑ کر زمین پر بہنے لگا، ایک سیڑھی سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور ایسے ہی اماں کے پاؤں تک۔ دیکھو ذرا اپنی لمبی زبان کو، اتنی بڑی ہو گئی ہے مگر مجال ہو جو ماں سے بات کرنے کا۔ اماں کے الفاظ بیچ میں ہی رک گئے، ان کی نظر اوپر سیڑھی سے آنے والے پانی پر پڑی جو اب ان کے پاؤں تک آ گیا تو ان کے تیور مزید بگڑ گئے۔ ایمان، وہ زور سے بولیں، اور ایمان سوری سوری کرتی ان کی ایک طرف سے نکل کر فوراً کمرے میں چلی گئی۔ پانی اس کے ساتھ ساتھ بہتا گیا۔ صاف کرو باہر آ کر اسے، تمہارا باپ ملازمہ نہیں لایا مجھے۔ اور اماں کے وہی گلے شکوے۔ ایمان اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس چکی تھی اور اماں پیچھے سے اسے سلواتیں سنا رہی تھیں۔ امی پلیز نہ غصہ نہ کریں، آپ کو تو پتہ ہے آپی کا، اسد نے کہا۔ وہ ان کے عقب میں نہ جانے کب سے کھڑا تھا۔ میں تو تھک گئی ہوں، سلمیٰ صاحبہ نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور صوفے پر بیٹھ گئیں۔ چھوڑیں آپ پانی پئیں۔ اسد اٹھا اور پانی کا ایک گلاس لا کر سلمیٰ کو دیا۔ بارش کے زور میں کمی آ گئی تھی، پانی برسنے کی آواز اب مدھم پڑ چکی تھی۔ تمہیں آج ماں کا خیال کیسے آ گیا، کوئی کام ہے؟ سلمیٰ نے شکی نظروں سے اسد کو دیکھا، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اماں، ویسے آپ بہت شکی ہیں، اسد نے گلہ کیا۔ اچھا اچھا۔ اچانک اندر سے ایمان کی زوردار چیخ گونجی۔ چیخ سن کر وہ دونوں گھبرا گئے اور اس کے کمرے میں گئے۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور ہاتھ میں موبائل پکڑے خوشی سے بھاگتی سلمیٰ کے گلے لگ گئی۔ ہمیں جگہ مل گئی ہے جہاں ہم سب کام کریں گے۔ ایمان پرجوش تھی، اسی لیے بغیر پوچھے ہی بتا دیا۔ میری جان نکال دی تم نے، مبارک ہو۔ ایمان کو الگ کرتے سلمیٰ نے کہا۔ آپی کونگو ٹریٹ کب دے رہی ہیں؟ اسد نے مبارک دیتے ہوئے کہا۔ کھا کھا کر آلو بن جاؤ گے، موٹے لڑکوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی پھر، لوگ بھالو بھالو کہتے ہیں۔ ایمان نے خفگی سے کہا۔ ٹریٹ دینے سے دعائیں ملتی ہیں، میں ٹریٹ لینے کے بعد ڈائٹ کر لوں گا۔ اسد نے کہا ہار ماننی تھی۔ اچھا اب رونا مت، رات کو چلتے ہیں، ایمان نے کہا اور اسد کا چہرہ کھل اٹھا۔ پہلے یہ صاف کرو میری پیاری بیٹی۔ سلمیٰ نے مسکراتے ایمان کو بارش کا پانی صاف کرنا یاد کروایا۔ اماں، سارا موڈ خراب کر دیا، کر دیتی ہوں، اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور وائپر پکڑ کر پانی صاف کرنے لگی۔ اماں، میں کمپنی کی سی ای او ہوں اور آپ مجھ سے صفائیاں کروا رہی ہیں، ایمان نے گلہ آمیز انداز میں کہا۔ وہ آفس ہے، یہ گھر ہے، سلمیٰ بغیر اثر لیے بولی۔ ہم کل جا کر سیٹنگ کریں گے اور پھر شاید مجھے کسی کام سے لاہور جانا پڑے، میں فلائٹ سے جاؤں گی اور اسی دن واپس آ جاؤں گی، ایمان نے اماں کو مطلع کیا۔ سلمیٰ نے ٹھیک ہے کہا۔ اسد اپنے کمرے میں جا چکا تھا، بارش اب رک چکی تھی۔ سلمیٰ، ایمان اور اسد کا یہ چھوٹا سا گھرانہ بہت مکمل تھا۔ ایمان اور اسد کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ایمان نے مارکیٹنگ میں ماسٹرز کیا تھا، اب وہ اور اس کے دوست مل کر ایک چھوٹا سا کام شروع کر رہے تھے۔ اس سے پہلے اس نے مختلف جگہوں پر جاب کی تھی۔ اسد اسکول جاتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، گھر کے تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے، گھر کی تمام لائٹیں بجھ چکی تھیں اور صرف نائٹ بلب جل رہے تھے جو رات میں ہلکی روشنی پھیلائے ہوئے تھے۔
اس کوٹھی کا ایک کمرہ ہنوز روشن تھا۔ وہ اداس سی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، نہ جانے باہر کس چیز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ باہر سوائے اندھیرے کے کچھ نہ تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے اندر کا اندھیرا ہو جو ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور 2 قطرے اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ ہاتھ کی پشت سے اس نے آنکھیں صاف کیں اور دوبارہ کھڑکی سے باہر سڑک پر نظریں جما لیں۔ سڑک بالکل خالی تھی، جیسے اس کا دل خالی تھا۔ وہ اسی طرح اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہم اکثر اندھیرے میں خود کو دیکھتے ہیں۔ اندھیرا ہونے کے باوجود بھی دماغ کے خانوں میں اپنا عکس صاف نظر آتا ہے۔ ہم خود کو چلتے دیکھتے ہیں، گرتے دیکھتے ہیں، خوش ہوتے دیکھتے ہیں اور غمزدہ دیکھتے ہیں۔ بعض دفعہ اس اندھیرے میں ہمیں روشنی دکھائی دیتی ہے جو ہمارے گرنے کے بعد اٹھنے میں ہمیں ہمت دیتی ہے۔ ہم چل کر اس تک جاتے ہیں اور اندھیرا ختم۔ وہ بھی خود کو گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور اس کے عقب میں دروازہ کھلا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا، مسکراتا چہرہ۔ اسے اندھیرے میں روشنی نظر آ گئی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتی بیڈ تک آئی اور نیم دراز ہو گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو اسے جنت کے چہرے پر اداسی کا غلبہ نظر آیا۔ کیا ہوا ہے جنت؟ کلائی کی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کل کی ٹینشن ہو رہی ہے، وہ اداسی سے بولی۔ ٹینشن کی کیا بات ہے؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے، کل ہم ایک فیملی بننے جا رہے ہیں۔ وہ اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھا۔ لیکن عامر، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ جو ہمیں یہ ذمہ داری دے رہا ہے وہ ہمیں ہمت بھی دے گا۔ تم پریشان نہ ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا، وہ مسکرا کر بولا۔ آج کیا دن ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہفتہ، یک لفظی جواب۔ چلے ڈنر کرتے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ کے انتظار میں۔ وہ اب قدرے مطمئن تھی۔ عامر نے ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالی تو جواباً اسے بھی وہی نظر ملی۔ اوکے، ہیونز، وہ جب موڈ میں آتا تو اس سے ہیونز ہی کہتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے اور نیچے ڈائننگ روم میں چلے گئے۔ جنت نے خود کھانا لگایا۔ وہ رات کے اس پہر ملازموں کو خواہ ڈسٹرب نہیں کرتی تھی۔ سربراہی کرسی پر عامر بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی کرسی رکھ کر جنت بیٹھی تھی۔ دونوں نے کھانا شروع کیا۔ ویسے اپنی دوسری بیوی کے گھر سے ذرا جلدی آ جایا کرے، اسے کہا کرے کہ میری پہلی بیوی انتظار کر رہی ہوتی ہے، وہ اکیلی ہوتی ہے۔ جنت نے اسے چھیڑا۔ پلیز جلدی کھانا کھاؤ، مجھے جانا ہے، عامر نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کہاں؟ جنت نے حیرت سے پوچھا۔ اپنی پہلی بیوی کے پاس، عامر نے کمال سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، جس پر جنت کا ہاتھ وہیں رک گیا اور اس نے حیرت سے عامر کو دیکھا۔ یہ آپ کیا؟ جنت نے کہنا شروع کیا۔ عامر، کیا واقعی میں؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عامر ہنوز سنجیدہ تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں جنت، اور اس سے مزید جنت کا چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی پر قابو نہیں رہا۔ وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ جنت کی حیرت اب غصے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اف، حد ہے، میں جا رہی ہوں، وہ اٹھ گئی۔ اچھا بس مذاق کر رہا تھا، ناراض مت ہو جنت بیگم۔ اس نے اٹھ کر جنت کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا اور واپس کرسی پر بٹھایا۔ عامر ہنوز مسکرا رہا تھا۔ اب کی بار جنت بھی مسکرا دی اور دونوں کھانا کھانے کے بعد سو گئے۔ کل کا دن بہت اہم تھا اور کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کی حقیقت بہت سالوں بعد سامنے آنی تھی۔ تم نے بس جا کر یہ بم شاپنگ مال یا کسی بھیڑ والی جگہ پر رکھنا ہے، کرسی پر بیٹھے کرنل ونود نے اپنے سامنے تابعداری سے کھڑے ایجنٹ بلٹ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ روجر دیٹ، اس نے عزم سے کہا۔ یونٹ کی عمارت کے ایک کمرے میں وہ دونوں موجود تھے۔ وہ ایک روشن دن تھا، دھوپ کھلی کھڑکی کی جالی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ چلو اب سامان پکڑو اور جاؤ، دھیان سے جانا۔ کرنل نے اپنے ایجنٹ بلٹ کو تمام ہدایات دیں اور اسے الوداع کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگایا اور ہاتھ ایک طرف گرا دیا۔ دھوپ اس کے ہاتھ پر سنہرا رنگ ڈال رہی تھی۔ کرنل ونود کو اگلے دن
बुलेट के पाकिस्तान पहुंचने की इत्तला मौसूल हुई और वो मुतमईन हो गया। बुलेट और उसके साथी एजेंट्स को सिग्नल मिले तो वो फ़ौरन मुकर्ररा जगह पर जमा हो गए और अपने ज़िम्मे सौंपे हुए काम को सरअंजाम देने के लिए प्लानिंग करने लगे। हमें क्या करना होगा अब बुलेट? एजेंट नंबर 1 ने बुलेट से इस्तफसार किया। हमें बस ये बम किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पब्लिक ज़्यादा आती है ताकि हमारा मकसद पूरा हो सके। मेरे ख्याल में शॉपिंग मॉल ही सबसे बेहतर रहेगा। बुलेट ने सारी बात तफसील से बताई। ओके, हम तैयारियां मुकम्मल कर लें फिर निकल पड़ते हैं, उसने कहा। मेरे पास एक जगह का नक्शा है, मैं रात तक सारा काम कर लूँगा और हम ये काम कल ही कर लेंगे, बुलेट ने कहा और सबने इस बात में सर हिलाया। इसके बाद तमाम लोग अपनी अपनी तैयारियां करने लगे, ज़रूरी सामान रखा और कराची के किसी बड़े शॉपिंग मॉल की तरफ रवाना होने के लिए तैयार थे। मगर उन्हें मिलने वाले अहकामात ने मजबूर कर दिया था कि वो दुरुस्त वक्त का इंतज़ार करें। ये 3 एजेंट्स पाकिस्तान में इंडियन एजेंसी से आए थे और इनका काम पाकिस्तान में बम धमाके करवाना था। न जाने बम धमाके करवा के उन्हें कौन सी राहत मिलती थी। ऐसा नहीं था कि बस ये 3 ही पाकिस्तान आए थे, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर उनके मुख्तलिफ़ एजेंट्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मौजूद थे, मगर छोटे मोटे धमाके करने के बाद पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। एजेंट बुलेट इस मिशन का हेड था। बुलेट 2 और एजेंट्स के साथ इधर था। इस बार इनको एक पब्लिक एरिया में धमाके का ऑर्डर मिला था, पाकिस्तान को नीचा दिखाना, मगर ये तीनों और इन जैसे बहुत से भारतीय जासूस नहीं जानते थे कि पाकिस्तान की खुशखबरी तो अल्लाह ने हमें सुनवाई है और ये अल्लाह ने बनाया है, तो जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उफ, शुक्र है सीट मिल गई फाइनली, उसने अपनी जगह पर बैठते हुए शुक्र अदा किया और इसके साथ ही अपना हैंड बैग अपने पाँव के पास रखा। एक नज़र तमाम मुसाफिरों को देखते उसने अपने साथ बैठे हैंडसम नौजवान को देखा जो मुस्कुरा रहा था। वो फ़ोन पर बिज़ी था। अब ये जहाज़ उड़ेगा कब? लड़की ने खफगी से पूछा, मगर जवाब निदारद, जैसे साथ बैठे नौजवान ने सुनकर इग्नोर किया हो। हेलो मिस्टर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसने उस नौजवान के सामने हाथ हिलाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। मैं? नौजवान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तो और क्या, मैं पायलट से पूछ रही हूँ, उसने दोबारा खफगी से कहा। मिस जो भी आपका नाम है, मुझे क्या पता कि कब चलेगा, मैं यहाँ पर पायलट लगा हूँ भला, उसने खफगी और लापरवाही के मिले जुले लहजे में कहा। अरे गुस्सा तो ना करें, हमें ये सफ़र साथ करना है, बंदा आराम से बात कर ले, उसने भी इसी लहजे में जवाब दिया। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, उसने जैसे जान छुड़ाई। वैसे मेरा नाम ईमान जहांगीर है। कुछ लम्हे खामोशी से सिर के और ईमान से मज़ीद खामोश नहीं रहा गया। नाइस नेम, उसने तबसरा किया। आई नो, वैसे अगर कोई अपना नाम बताए तो मतलब आप भी अपना नाम बताएं, उसने उसे बावर करवाया। ओ अच्छा, उमर शिराजी, वो जैसे बोलकर एहसान कर रहा था। नाइस नेम, ईमान ने उसी के लहजे में जवाब दिया। उस पर उमर ने तल्ख मुस्कुराहट सजाई और दोबारा मोबाइल पर मुतवज्जा हो गया। ईमान फिर से बोर होने लगी। बंदा कोई और बात भी कर लेता है, इतना लंबा सफ़र खामोश रहने का इरादा है, ईमान ने मसनूई नाराज़गी से कहा। 2 अनजान बंदों का इतना फ्री होना, उसने बात अधूरी छोड़ी और दोबारा से फ़ोन को देखने लगा। अरे भाई, आप तो बहुत सीरियस हैं, मैंने तो मजाक किया था बस, सॉरी, हाँ अगर बुरा लगा तो। ईमान की मसनूई नाराज़गी हवा में घुल गई। इट्स फाइन, उमर ने उसे देखे बगैर कहा। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, मगर ईमान के अंदर की बातूनी लड़की ने उसे खामोश नहीं रहने दिया। वैसे आप क्या करते हैं? ईमान ने एक और सवाल किया। उमर ने दोबारा एक तरफ नज़र उठाकर उसे देखा और ईमान के मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए उसकी खफगी सिमट गई। अब उसने फ़ोन रख दिया और ईमान की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं एक फ़िल्म में जॉब करता हूँ, मैं वहाँ का मैनेजर हूँ, उमर ने फ़ौरन उसे जवाब दिया। नाइस, वैसे आपने तो पूछना है नहीं तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं भी एक कंपनी में जॉब करती हूँ, बल्कि थी, अब तो मेरा अपना सेटअप है।
اس نے جیسے اسے بہت ضروری اطلاع دی، جس سے عمر کو اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ نائس، ویسے میں اب اتنا بھی روڈ نہیں ہوں، عمر نے اس سے کہا۔ ایمان اپنی عادت کی وجہ سے چپ نہ رہ سکی اور سوال پوچھتی رہی، جس کے جواب عمر نے بہت نپے تلے الفاظ میں دیے۔ اسی دوران ایمان نے عمر کو اپنا وزٹنگ کارڈ بھی دیا، جسے عمر نے بغیر دیکھے ہی والیٹ میں ڈال دیا۔ یہ سفر لاہور سے اسلام آباد تک کا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جاب کے سلسلے میں کسی کام سے لاہور آئے تھے اور اب واپس اسلام آباد جا رہے تھے۔ باتوں کے دوران یہ سفر گزرا اور ایسے ہی جہاز لینڈ کر گیا۔ ویسے آپ اچھے آدمی ہیں، ایمان نے عمر کی تعریف کی۔ شکریہ، آپ بھی اچھی عورت ہیں، عمر نے بھی جواباً تعریف کی، جیسے جان چھڑائی ہو۔ اوہ ہیلو، میں عورت کہاں سے لگ رہی ہوں، میں ابھی لڑکی ہوں۔ کسی لڑکی کو عورت نہیں کہتے، اتنے مینرز بھی نہیں ہیں آپ کو، بدتمیز، ایمان نے بے حد ناراضگی سے کہا۔ آخری لفظ اس نے منہ میں بڑبڑایا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ اس حساب سے تو آپ نے بھی مجھے آدمی کہا ہے۔ وہ بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں عورتوں کو اپنی عمر سے ریلیٹڈ کیا کمپلیکس ہیں، عورتوں کو اگر عورت کہہ دو تو غصہ کیوں کرتی ہیں؟ اسے ہمیشہ یہ سوال تنگ کرتے تھے۔ وہ اکثر سوچ کر ہنستا تھا۔ آپ کی خیر ہے، پر ہمیں ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ اس بات پر عمر نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ ویری فنی، ڈبل سٹینڈرڈز، عمر نے کہتے ہوئے سر جھٹکا۔ او مسٹر، چلو چلو جاؤ باہر، بڑھایا، ڈبل سٹینڈرڈز والا۔ ایمان اب غصے میں آ گئی تھی، جیسے اس کی انا کا مسئلہ ہو۔ عمر کچھ کہنے لگا کہ ایئر ہوسٹس آئی، پلیز آپ باہر جا کر لڑ لیں، وہ نارمل لہجے میں کہتی انہیں شرمندہ کر رہی تھی، مگر وہ نہیں ہوئے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ان سے لڑنے کا، خواہ مخواہ میرا ٹائم ضائع کیا، وہ تلخی سے کہہ کر باہر کی طرف چلا گیا اور ایمان کا پارا ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ پیچھے سے اسے سلواتیں سنا رہی تھی۔ ہاں بھائی، جناب تو ملک چلا رہے ہیں نا، ان کا وقت بہت قیمتی ہے، وہ بول رہی تھی، مگر عمر اس سب کو سن نہ سکا۔ غصے کے عالم میں وہ بھی خارجی راستے کی طرف چل پڑی۔ دوپہر شام تک کا سفر طے کر رہی تھی اور آخرکار کچھ وقت میں یہ سفر تمام ہو گیا۔ رات کے کالے اندھیرے میں اوپر آسمان پر چاند ستارے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ اس رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جگہ جگہ لائٹیں لگی ہوئی تھیں، جو دن کے اجالے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھیں، مگر رات میں ہر چیز کو واضح کر دیتی تھیں۔ ایسی ہی ایک رات میں شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال ہونے کی وجہ سے وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ کوئی ادھر وقت گزاری کرنے آیا تو کوئی ضرورت کی چیزیں لینے، کوئی اپنی اداسی دور کرنے آیا تھا تو کوئی پسندیدہ اشیاء خرید کر اپنی خوشی میں اضافہ کرنے۔ غرض کہ ہر ایک کا مقصد دوسرے سے مختلف تھا، مگر ان سب کی منزل ایک ہی تھی۔ بعض دفعہ ہم اپنے اندر کے ویرانے کو دور کرنے کے لیے بھیڑ والی جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں وہ راستہ بناتا ہوا جا رہا تھا، پلیز سائڈ پر ہو جائیں اور پلیز راستہ دیجیے جیسے جملوں سے وہ دوسرے لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ ان جملوں سے وہ بہت عجلت میں نظر آتا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ تقریباً بھاگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا اس کا سیل فون نیچے گرا۔ اس نے ہڑبڑا کر فون اٹھایا۔ حد ہے، بیزاری سے فون اٹھاتے ہوئے اس نے اسکرین روشن کی کہ وقت دیکھ سکے۔ وہ موبائل کی اسکرین کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وال پیپر پر لگی 3 نفوس کی تصاویر دیکھ کر وہ ایک دم سے رک گیا، جیسے اب اسے کہیں جانے کی جلدی نہ ہو۔ اس کی آنکھوں کے گرد پانی بھر آیا۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر یہ تصویر دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر ہاتھ پھیرتے اس کی آنکھوں سے پانی نے اس کے چہرے کو تر کر دیا۔ دنیا مافیا سے بے خبر وہ اسکرین پر جگمگاتی تصویریں دیکھ رہا تھا۔ بعض تصویروں کو دیکھ کر انسان افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی تصویریں ہوتی ہیں جو انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، کیونکہ ان تصویروں میں موجود چہرے انسان کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ تصویر میں نظر آتی عورت کو دیکھ کر وہ بول اٹھا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ عورت اس کے سامنے کھڑی ہو اور وہ اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ پاس سے گزرتے
بعض لوگوں نے باقاعدہ اسے مڑ کر دیکھا کہ وہ کس سے مخاطب ہے، مگر کوئی مخاطب سامنے نہ تھا۔ وہ شاید اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ اپنی فیملی پکچر دیکھ کر وہ اداس ہو گیا۔ وہ سب کچھ یاد کرنے لگا، ان دونوں کے ساتھ بتائے ہوئے پہلے دن سے لے کر کل شام تک کا ایک ایک منظر اس کے دل و دماغ کے خانوں میں ایک گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کل والی شام نہیں بھلا سکتا تھا، وہ شام جب اس نے اپنی 2 لوگوں پر مشتمل فیملی کو کھو دیا تھا۔ ابھی وہ یاد ماضی کی وادیوں میں ہی تھا کہ کسی کا فون آیا اور موبائل پر بجتی گھنٹی کی آواز سے وہ جاگا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے فون اٹھایا۔ کہاں رہ گئے؟ فون سے کرخت لہجے میں آواز آئی۔ بس 5 منٹ، مختصر جواب دیا گیا۔ جلدی آؤ، اور ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ کل شام کے خوفناک واقعے سے ذہن کو آزاد کرتا وہ پھر سے چلنے لگا۔ اسی طرح عجلت میں چلتا آخر کار وہ بیسمنٹ میں پہنچ گیا۔ اپنے دوستوں سے بات چیت کر کے وہ ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ وہ سب سڑک پر چل رہے تھے اور اتنا آگے چلے گئے تھے کہ واپس شاپنگ مال تک آنے میں 10 منٹ لگ جاتے۔ ان کے عقب میں شاپنگ مال کی وسیع و عریض بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ وہ تینوں کالے رنگ کے پینٹ شرٹ میں ملبوس، ہاتھ جیبوں میں ڈالے سڑک پر ٹہلنے کے سے انداز میں چل رہے تھے کہ اپنے عقب سے آتی آواز نے ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ٹھا 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 لگاتار 3 دھماکے ہوئے۔ اگرچہ وہ شاپنگ مال سے کافی مسافت پر آ گئے تھے، مگر انہیں دھماکے کی آواز صحیح سنائی دی۔ ہمارا مشن تو کامیاب ہوا۔ یہاں ایک بم بلاسٹ کر کے ہم نے اپنا آدھا کام کر ہی دیا ہے۔ اب ہمیں چھپنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی شک کرے، ہمیں اپنا حلیہ بدل لینا چاہیے۔ ایجنٹ بولٹ نے اپنے ساتھیوں کو انفارم کیا۔ لیکن ہم اب کیا کریں؟ دوسرے نے استفسار کیا۔ ہمیں کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ہم محفوظ بھی ہوں اور کوئی شک بھی نہ کرے ہم پر۔ ہمیں اپنے قدم مضبوط کرنے ہوں گے۔ ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ بہت آگے تک کا ہے، اس لیے ہمیں اپنی پوزیشن اسٹرانگ کرنی ہوگی۔ اس نے اپنا پلان بتایا۔ اور تم یہ کام کرو گے کیسے؟ ایک اور سوال آیا۔ بس تم دیکھتے جاؤ میں اب خود کو کیسے مضبوط کرتا ہوں دوبارہ، اس نے جیسے فیصلہ سنایا۔ دوبارہ اس نے منہ میں کہا۔ رات کے اس پہر ہوٹل کے بیسمنٹ میں وہ 3 لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ان کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے میسج کو ڈی کوڈ کیا اور اگلے مرحلے کے لیے لائحہ بنانے کے لیے وہ لوگ چلے گئے۔ دھماکے کے باعث ہر طرف ہنگامہ تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شدید گرمی کے باوجود اپنے بیٹے مراد کے لیے وہ شاپنگ کرنے گئے تھے۔ انہوں نے مراد کے لیے بہت سے کپڑے اور کھلونے خریدے۔ انٹیریئر ڈیزائنر سے اپارٹمنٹ لی تاکہ مراد کا کمرہ سجایا جا سکے۔ وہ تمام ضروری اشیاء کے ساتھ گھر پہنچے تو بیٹے کو دیکھ کر ان کی ساری تھکن دور ہو گئی۔ جنت نے گھر میں آتے ہی مراد کو گود میں لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ پتہ نہیں ہم بچوں سے باتیں کیوں کرتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ آگے سے کچھ نہیں بولیں گے۔ کچھ چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان وہ کام کرتا تو ہے مگر اسے اس کا مقصد نہیں پتہ ہوتا۔ عامر شیرازی نے اب کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں گھڑی پہنے اور ایک ہاتھ سے موبائل جیب میں رکھتے وہ پورچ میں آئے۔ ملازم ان کو دیکھ کر الرٹ ہو گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور عامر شیرازی اس سے براجمان ہو گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد ڈرائیور نے اپنی جگہ سنبھال لی اور ایک سناٹے سے گاڑی دوڑاتا ہوا لے گیا۔ شیرازی ہاؤس کی خوبصورتی سے سجائے گئے ٹی وی لاؤنج میں وہ تینوں ماں بیٹا باتوں میں مگن تھے۔ یعنی صرف جنت ہی۔ ٹی وی آن تھا اور پروگرام چل رہا تھا کہ اچانک پروگرام کے درمیان میں بریکنگ نیوز چل پڑی۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک اہم خبر سے اطلاع کریں کہ کراچی کے مشہور شاپنگ مال میں دہشت گردی کا ایک نیا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ ان دہشت گردوں نے شاپنگ مال میں بم بلاسٹ کر دیا ہے۔ بلڈنگ تباہ، متعدد لوگ جاں بحق اور کئی زخمی۔ ابھی تک متاثرین کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ رینجرز بھی جائے وقوع پر موجود ہیں جنہوں نے عوام کو بلڈنگ سے نکالا۔ پولیس اور باقی اہلکار معاملے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو ایک اہم خبر سے مطلع
ٹی وی رپورٹر نے دوبارہ سے خبر پڑھنا شروع کر دی اور ساتھ ساتھ متاثرہ بلڈنگ کی تصویر بھی ٹی وی پر نظر آ رہی تھی۔ اللہ غارت کرے ان کو، نہ جانے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے انہیں کیا ملتا ہے۔ عجیب درندے ہیں یہ لوگ۔ میں اپنے بیٹے کو فوج میں بھیجوں گی تاکہ وہ ملک سے یہ دہشت گردی ختم کرے، انشاءاللہ۔ جنت نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر مراد کو دیکھا اور اتفاقاً اس وقت مراد مسکرایا۔ جنت کو یوں لگا جیسے مراد کے مسکرانے کا مطلب اس کی ہاں ہے۔ اپنے ننھے فوجی پر بے حد پیار آیا تھا۔ وہ ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھی ایک کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک 16-17 سال کا لڑکا کھڑا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اسے ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں علی، بولو، کیا کام ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میڈم وہ سب آ گئے ہیں، علی نے اپنے مدھم لہجے میں کہا تو ایمان نے کھلی کتاب بند کر کے سامنے آفس ٹیبل پر رکھ دی۔ اوکے تم جاؤ، میں آتی ہوں، ایمان نے کہا اور علی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ وہ اٹھی اور ٹیبل کی سائڈ سے ہوتی ہوئی کمرے میں لگے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہو گئی، بال درست کیے اور کپڑے کی نادیدہ سلوٹ دور کی۔ وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے کسی گہری یاد میں گم ہو گئی تھی، کسی گہری چوٹ کی یاد میں گم، کسی اپنے کے بچھڑنے کی یاد میں گم۔ بابا آپ کب آئیں گے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں آپ کا۔ آپ نے کہا تھا اس بار آپ جلدی آ جائیں گے۔ فون کان سے لگائے 10 سالہ بچی نے کہا، میں جلدی آؤں گا میرا بچہ۔ میں بھی تم سب سے بہت اداس ہوں، جہانگیر صاحب نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ایمان ناراضگی سے بولی۔ اس بار پکا، بس دعا کیا کرو اپنے بابا کے لیے، اللہ پاک بچوں کی دعائیں جلدی سنتا ہے، انہوں نے کہا تو ایمان نے دل ہی دل میں ایک بار پھر دعا کی کہ اس کے بابا جلدی واپس آ جائیں۔ جی بابا، ایمان نے اداسی سے بس اتنا ہی کہا۔ جہانگیر ایمان کا اداس لہجہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ ایمان ذرا میری بات سلمیٰ سے کروانا۔ ایمان نے فوراً سے پاس بیٹھی سلمیٰ کو فون پکڑا دیا اور خود اداسی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سلمیٰ میں رات کو آ جاؤں گا، میں بس جہاز میں بیٹھنے لگا ہوں، تم ایمان کو مت بتانا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے سلمیٰ کو ہدایت کی۔ سلمیٰ کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوکے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ سلمیٰ نے دعا دیتے ہوئے فون بند کر دیا اور رات کا کھانا بنانے کچن میں چلی گئی۔ وہ بہت خوش تھی، آخر 1 سال بعد اپنے خاوند سے ملنا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کچن کا کام کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئیں اور تیار ہونے لگیں۔ جہاز رات 10 بجے لینڈ کر جانا تھا تو وہ اسی حساب سے تیار ہوئی تھی۔ جہانگیر کا پسندیدہ گہرے سبز رنگ کا کڑھائی والا سوٹ پہنے وہ بہت خوش اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ تیار ہو کر ایمان کے کمرے میں گئیں تو ایمان نے بھی ان کی تعریف کی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھیں، پر انہیں کیا پتہ تھا کہ سب تیاری کا کوئی فائدہ نہیں۔ 10 بجنے میں ابھی 20 منٹ تھے، رات ٹھنڈی تھی، اداس ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ چینل چینج کرتے ان کی نظر ایک جگہ منجمد ہو گئی۔ حیرت زدہ سی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ کال ٹون نے چونکا دیا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ ایئرپورٹ سے جہانگیر کے دوست کی کال تھی جو انہیں لینے گیا تھا۔ وہ خبر سچی تھی۔ ایمان سلمیٰ کے رونے کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ سلمیٰ کے پاس آئی اور پوچھنے لگ گئی۔ روتے روتے سلمیٰ نے اسے بتایا، جہانگیر وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایمان، وہ آ جا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ایمان کو مت بتانا، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ سلمیٰ نے گنگ کھڑی ایمان کو اپنے ساتھ لگایا اور رونے لگ گئی۔ بے یقین سے ایمان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ بعض واقعات انسان کو لمحوں میں بڑا کر دیتے ہیں، اسے غافل بنا دیتے ہیں، تمام چیزیں پس پش ڈال کر وہ اپنوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے اور اس کا مقصد اپنوں کو ہر تکلیف سے بچانا ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد ایمان نے ٹھان لیا کہ وہ اپنے گھر کا مرد ہے۔ آج سے، ابھی سے۔ وہ آنکھیں رگڑتی ٹیبل تک آئی اور ٹشو باکس میں سے ٹشو نکالا۔ دوبارہ سے تر و تازہ ہو کر وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔
باہر ہال سا تھا جہاں سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے کیبن بنے تھے۔ ان کے درمیان ایک راہداری سی تھی جو باس کے کمرے تک جاتی تھی۔ ان کیبنز میں ایک شیلف جس پر کچھ ضروری سامان پڑا تھا اور سامنے ایک کرسی رکھی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا آفس تھا۔ باس کا کمرہ ذرا بڑا تھا۔ وہ سب راہداری میں کھڑے ایمان کی بات سن رہے تھے۔ کھڑکیوں سے دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ آج سے ہم سب نے اس کمپنی کے لیے محنت کرنی ہے، اپنے لیے محنت کرنی ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور ہم نے اس کمپنی کو بہت اوپر لے کر جانا ہے، انشاءاللہ۔ ایمان نے پرجوش لہجے میں کہا تو سب نے تالیاں بجائیں۔ وہ سب یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، سب کی آپس میں اچھی جان پہچان تھی اور اب ایمان ان کی باس تھی۔ وہ سب بھی بہت پرجوش تھے۔ ایمان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کمپنی بہت جلد شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین کے ساتھ کام کرے گی۔ ایمان گھر میں جتنی چلبلی اور نادان تھی، آفس میں وہ اتنی ہی پروفیشنل اور سنجیدہ تھی۔ یہ عادت اسے باقی لڑکیوں سے ممتاز رکھتی تھی۔ وہ اگلے دن اپنے ٹھکانے پر پہنچا، تالے میں چابی گھمائی اور دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک کمرے کا گھر تھا۔ اس کے نیچے دکانیں تھیں، جیسے عموماً بازار میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں۔ اس ایک کمرے کے گھر میں ایک طرف باتھ روم تھا اور اس کے مخالف سمت چھوٹا سا کچن تھا۔ وہ اندر آیا اور اپنا تھیلا پھینکا، پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ دھو کر باہر آیا تو کپڑے بدلنے کے لیے سنگل بیڈ کے نیچے رکھا سوٹ کیس نکالا اور اسے بیڈ کے اوپر رکھ کر کھولا۔ سوٹ کیس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ یہاں پہلے بھی رہ چکا ہے، جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اس لڑکے نے سوٹ کیس میں سے بھوری پینٹ اور کالی شرٹ نکالی، سوٹ کیس بند کر کے واپس بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ بیڈ کی پچھلی دیوار پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پر چند خراشیں تھیں۔ قمیص صاف تھی، وہاں کچھ نہیں تھا، البتہ ہاتھ زخمی تھا جس پر پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ کچن میں گیا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ چائے وغیرہ کا سامان وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ چائے تیار کرنے کے بعد وہ کمرے کی واحد کھڑکی کے پاس آ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ بازار کی چہل پہل رات کے وقت کافی حد تک کم ہو گئی تھی، مگر وہاں پھر بھی لوگ موجود تھے۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ کالے آسمان میں اسے گزشتہ رات کا کالا آسمان یاد آ گیا۔ گزشتہ رات اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا نے موسم کے اندر خنکی پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنے استاد سے گلے مل کر الگ ہوا۔ اتنے میں اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آواز اب قریب آ رہی تھی۔ وہ دونوں الرٹ ہو گئے۔ ان دونوں نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ آنے والے شخص کو اب دیکھ سکتے تھے۔ قدم قریب آ گئے۔ دونوں نے آنے والے شخص کو پہچان لیا تھا۔ وہ ایک اسمگلر تھا، مقامی لباس میں ملبوس تھا۔ حلیے سے وہ ادھر کے ہی قریبی دیہات کا رہنے والا لگتا تھا۔ قریب آیا اور باری باری دونوں سے مصافحہ کیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اسے بارڈر پار کروانا ہے۔ کرنل عاصم نے اس شخص سے یوسف کا تعارف کروایا۔ انہوں نے اپنی رہائش کے بارے میں بتایا کہ وہ لاہور کے کسی قریبی دیہات کے رہنے والے ہیں۔ ان کی بات سے وہ شخص مطمئن ہو گیا۔ چلو میرے ساتھ، اسمگلر نے کہا تو یوسف اس کے ساتھ چل پڑا۔ بارڈر سیکیورٹی فورسز سے بچ کر انہوں نے بہت احتیاط سے کراس کیا تھا۔ اس کے بعد کافی دیر تک پیدل چلتے رہے۔ خطرہ ٹل چکا تھا۔ اپنے عقب میں انہیں بارڈر سیکیورٹی فورسز کی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی اور اپنے سامنے انہیں ذرا دور ہی دیہی علاقہ نظر آ رہا تھا۔ مزید 10 منٹ کی واک کے بعد وہ بآسانی دیہات تک پہنچ سکتے تھے۔ وہ دونوں ویران جگہ پر چل رہے تھے کہ یوسف کو اپنے ساتھ چلتے آدمی کی حرکتیں مشکوک لگیں، مگر وہ فی الحال کچھ نہیں بولا۔ تھوڑا آگے چل کر اسمگلر نے یوسف کو پیچھے سے دبوچنے کے لیے اس پر چھلانگ لگائی، مگر یوسف نے اسے خود پر جھپٹنے سے قبل ہی نیچے گرا دیا۔ وہ اس حرکت کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ اسمگلر نے یوسف کے ہاتھ پر چاقو سے وار کیا، مگر یوسف جوان مردی سے اڑا رہا اور اسمگلر کے منہ پر زور سے مکہ رسید کیا۔ اسمگلر کی ہمت ابھی کم نہ ہوئی تھی۔ اس نے دوسرا وار کیا تو یوسف کے منہ سے اس بار کراہ نکلی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔
اس نے اسمگلر کی گردن کے ایسے حصے پر وار کیا کہ اس کے ہاتھ سے چاقو نیچے گر گیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ اس نے اس لاش کی تلاشی لی۔ اس کے پاس کچھ نقدی تھی اور ایک دو اور چیزیں جیسے کارڈز وغیرہ۔ وہ اسمگلر نہیں تھا، وہ اسمگلر بن کر آیا تھا، پر وہ کوئی جاسوس تھا۔ یہ بات یوسف سمجھ چکا تھا۔ یوسف نے ساری چیزیں اپنے تھیلے میں رکھیں اور آگے چل پڑا۔ بھاگتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس کا خون زیادہ بہنے لگا ہے۔ پہلے اس نے جلدی میں خون اپنی قمیض سے روکنا چاہا۔ قمیض پر لال نشان پھیلتا گیا مگر خون نہ رکا۔ اس نے رک کر تھیلے سے کپڑا نکال کر زخم پر باندھ دیا مگر عجلت میں باندھا ہوا کپڑا تھوڑی دیر بعد ہی کھل گیا۔ کپڑے کو دوبارہ مضبوطی سے گرہ لگاتے ہوئے وہ آگے چل پڑا۔ تھوڑا آگے چل کر اسے دوبارہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ وہ بھی زیادہ آگے نہیں گیا تھا، اسی لیے اس آدمی کا ساتھی اس کا پیچھا کرتا تقریباً یوسف کے قریب آ گیا۔ موقع دیکھتے ہی اس نے یوسف پر حملہ کر دیا۔ یوسف زمین پر اوندے منہ گرا کیونکہ وہ اس حملے کے لیے بروقت تیار نہ تھا، لیکن اس نے گرنے سے پہلے اپنی جیب سے نوکیلا اوزار ضرور نکال لیا تھا۔ وہ آدمی یوسف کے جیسے اوپر بیٹھ گیا اور اس کی گردن پکڑ لی مگر یوسف نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نوکیلا اوزار سرعت سے اس آدمی کی ٹانگ میں گھسا دیا۔ وہ آدمی درد سے کراہا۔ وہ زہر تھا۔ مزید مزاحمت کے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور آگے چل پڑا۔ تھیلے میں سے ایک کالی چادر نکال کر اوڑھ لی تاکہ خون نظر نہ آئے۔ اب اسے اس جگہ سے جلد نکلنا تھا، مبادا کہ کوئی اور نہ آ جائے۔ وہ چلتا رہا، کئی چھوٹے چھوٹے دیہات کراس کر کے قریبی شہر تک پہنچ گیا۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے کے لیے تیار تھا۔ یہ رہی تمہاری رقم۔ آدمی نے یوسف کی طرف ایک کالے رنگ کا بیگ بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ اور یہ تمہارا سامان۔ بیگ لینے کے بعد یوسف نے ایک چھوٹا سا پیکٹ آگے کیا اور ساتھ ایک معنی خیز مسکراہٹ بھی۔ خون کی زیادہ تھی اسی لیے اس نے ابھی تک چادر لی ہوئی تھی۔ دھنیہ واد، جاؤ اپنی حالت درست کرو، اس کی حالت دیکھ کر راج کمار نامی آدمی نے کہا۔ وہ اٹھا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ وہ جب بھی یہاں آتا تو اسی کمرے میں ٹھہرتا تھا۔ بارڈر کراس کرنے کے بعد وہ سیدھا ادھر آیا تھا اور یہ اس کا ایک محفوظ کور تھا۔ نہا دھو کر وہ باہر آیا۔ کپڑے بھی بدل گئے تھے، ہاتھ کی پٹی بھی ٹھیک سے کر لی تھی۔ اس کی حالت سے لگتا ہی نہ تھا کہ کل رات اس پر جان لیوا حملہ ہوا تھا یا اس نے 2 قتل کر دیے تھے۔ یوسف اور راج کمار نے ناشتہ ایک ساتھ ہی کیا تھا۔ راج کمار منشیات کا اسمگلر تھا اور وہ یوسف کو بھی ایک اسمگلر ہی سمجھتا تھا۔ راج کمار نے یوسف کو ایک چابی دی۔ چابی لے کر وہ رخصت ہو گیا۔ اسے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل زور سے بجتے گاڑی کے ہارن نے توڑا۔ وہ جب ماضی سے ہال میں واپس آیا، چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ چائے گرم کرنے کے لیے دوبارہ کچن میں گیا اور راستے سے خریدا ہوا کھانے کا سامان بھی گرم کر لایا۔ کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اپنا تھیلا خالی کرنے لگا۔ کرنسی نوٹ، کچھ کپڑے اور 3-4 اور چیزیں نکلی تھیں۔ ایجنٹ وائٹ ہارس تمام دنیا کو دھوکہ دے کر اپنے ٹھکانے تک پہنچ چکا تھا۔ یوسف کا کوڈ نیم ایجنٹ وائٹ ہارس تھا۔ باب نمبر 2 کور۔ رات گئے تک بارش نے اسلام آباد کی تمام سرمئی سڑکوں کو گیلا اور ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے نکلا اور گرمی بڑھ گئی۔ وہ لڑکی بلڈنگ کے ایک روم میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ کھڑکی کے آگے لگے پردوں نے دھوپ کو اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ اس سے تھوڑی آگے کرسی اور آفس ٹیبل رکھا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں صوفہ، جگہ جگہ پینٹنگز اور ٹیبل کے آگے 2 کرسیاں رکھی تھیں جو کمرے کی شان میں اضافہ کر رہی تھیں۔ برقی کمکموں نے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ کھڑکی کی طرف اس کی پشت تھی۔ کالی گہری آنکھوں پر بلیک فریم اینک لگائے جو وہ صرف کام کے دوران یا پڑھنے کے لیے لگاتی تھی۔ اسٹریٹ بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں سمیٹے ہوئے ہلکے لال رنگ کی قمیض جو اس کے سفید رنگ پر بہت اٹھ رہی تھی کے نیچے جینز اور گلے میں اسٹالر لپیٹے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسلسل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔
دروازے سے ایک لڑکا اندر آیا۔ میم، آپ کی آج شیرازی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے، اس نے ایمان کو یاد کروایا۔ مسٹر شیرازی آ گئے ہیں، اس نے بات مکمل کی۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیاں رک گئیں اور وہ گھڑی دیکھنے لگی جو دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ اوکے، اندر بھیج دو، کہتے ساتھ اس نے اپنا اسٹالر درست کر کے پھیلا لیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لڑکا باہر جا چکا تھا۔ اس نے پاس رکھی USB اٹھائی اور اسے لیپ ٹاپ میں لگانے لگی کہ وہ نیچے گر گئی۔ چلو جی، برا سا منہ بنا کر وہ جھک کر ٹیبل کے نیچے دیکھنے لگی۔ اتنے میں بالکل ہلکی سی دستک کی آواز آئی اور شیرازی صاحب اندر آ گئے۔ کسی کے اندر آنے سے بے خبر وہ لڑکی نیچے جھکی USB تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ شیرازی صاحب کرسی پر بیٹھ چکے تھے اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہے یا نہیں۔ بالآخر اسے USB مل گئی اور وہ اوپر اٹھ گئی۔ شکر ہے، کہہ کر وہ اوپر نمودار ہوئی اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کی خوشی غائب اور چہرے پر سنجیدگی نے گھر کر لیا۔ بے اختیار اس نے اپنا اسٹالر درست کیا اور خود کو کمپوز کیا۔ شیرازی صاحب اس کی حیران کیفیت کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ السلام علیکم۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شیرازی صاحب نے سلام کیا۔ وہ شاید حیران بھی تھا۔ وعلیکم السلام، لڑکی نے جواب دیا، چہرہ ہنوز سنجیدہ۔ ہمیں ایک بزنس کنسلٹنٹ کی ضرورت ہے اور مجھے ڈیڈ نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں آپ سے ملنے یہاں آؤں۔ مسٹر شیرازی نے بات کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وہ مدعے پر آ گئے۔ جی، مجھے لگا تھا کہ شیرازی صاحب خود آئیں گے، مگر انہوں نے آپ کو بھیج دیا۔ عمر شیرازی، ایمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، سیاہ پینٹ کوٹ پہنے جو اس کی گوری رنگت کے برعکس تھا۔ وہ کالی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے ایمان کے سامنے بیٹھا تھا۔ ہماری کمپنی اسی لیے کام کرتی ہے، ہم لوگوں کو اپرچونٹیز دیتے ہیں، جیسے آپ کو کنسلٹنٹ چاہیے اور کسی کو جاب۔ ہمارا یہی کام ہے۔ میں 1-2 دن میں آپ کو کسی کینڈیڈیٹ کا نام بتا دوں گی۔ اس نے اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ اپنا نام عمر شیرازی سننے پر وہ حیرانی سے مسکرایا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنا نام عمر ہی بتایا تھا۔ ڈیڈ نے کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا کہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کنسلٹ کریں۔ ایمان جہانگیر۔ ساری بات سنجیدگی سے کہی مگر اس کا نام لینے کے بعد وہ پھر سے مسکرا دیا۔ ایمان کو تو جیسے یقین ہی نہ آیا۔ میرا نام، وہ رکی، مگر وہ جانتے ہیں کہ میں بہت بزی ہوتی ہوں، میں یہ ڈیوٹی نہیں کر سکتی۔ وہ یہ بات جانتے ہیں۔ سوری فار انٹرپشن، اس نے ایمان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایمان چپ ہو گئی۔ مگر وہ آپ کی قابلیت بھی جانتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے آپ کا نام لیا ہے۔ اگر کسی دوسرے کو ہی اس کام کے لیے رکھنا ہوتا تو وہ اخبار میں اشتہار دے دیتے یا کوئی دوسرا طریقہ اپناتے، مگر میرا بذات خود یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو کنونس کروں۔ عمر نے اپنی بات مکمل کی۔ پڑھایا بذات خود کا کچھ لگتا جیسے یہاں آ کر بڑا مارکا مارا ہے، جیسے احسان کیا ہے مجھ پر۔ اس نے دل میں سوچا، آپ کی بات ٹھیک ہے عمر صاحب، مگر میں کیسے؟ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ ایمان کہنے کے بعد سوچ میں پڑ گئی اور ایک بار پھر غلط نام سننے پر اس نے اپنی خوبصورت مسکراہٹ دنیا کو دکھائی۔ ایمان کے انتہائی پروفیشنل انداز نے اسے حیران ضرور کیا تھا۔ کہاں وہ جہاز میں اتنی باتونی تھی اور یہاں کس قدر سنجیدہ۔ اوکے، میں ڈیڈ کو انفارم کر دوں گا، کہتے ساتھ ہی وہ اٹھا اور سیاہ کوٹ کا بٹن بند کیا۔ ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ اس کی وجیح شخصیت پر امپریس ہوئی مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی منگواتی ہوں۔ ایمان نے اسے بیٹھنے کا کہا اور فوراً انٹرکام اٹھا کر کافی منگوائی۔ شیرازی کچھ کہہ نہ سکا اور کوٹ کا بند بٹن کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کی مسکراتی نظر نے ایمان کو دیکھا اور اس بار ایمان جہانگیر نے بھی اسے مسکراہٹ سے نوازا، ایک تلخ مسکراہٹ سے۔ تھینکس، اس نے بیٹھتے ساتھ کہا۔ مائی پلیئر، ایمان نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر درمیان میں خاموشی حائل رہی۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، لڑکے نے دوبارہ بات شروع کی۔ اب شوخا ہو جائے گا، ایمان نے دل میں سوچا۔ جی،
انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جیسے اجازت دی۔ میرا نام عمر نہیں ہے، میرا نام مراد شیرازی ہے۔ اس نے اپنا اصل نام بتایا۔ اوہ گڈ! ایمان کو اندر جتنا غصہ آیا اتنا ہی اس نے خود کو کمپوز کیا۔ آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ مراد نے ذرا چھیڑنے کے سے انداز میں پوچھا۔ اگر آ بھی رہا ہے تو کیا کروں؟ اتنی سی باتوں پر میں ریئیکٹ نہیں کرتی۔ اس نے اپنا لہجہ حتی الامکان نارمل رکھا۔ میں اتنی میچور ضرور ہوں، ایمان نے مزید کہا۔ اس کی آواز سن کر مراد ہلکا سا ہنسا۔ اسے جہاز والا واقعہ یاد آ گیا کہ بس عورت کہنے پر یہ بھڑک اٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں اتنی سی باتوں پر ریئیکٹ نہیں کرتی۔ اس سارے میں دروازہ بجا اور ایمان نے مراد کی تمسخرانہ ہنسی اگنور کر دی۔ ملازم اندر آیا اور کافی کے 2 مگ ٹیبل پر رکھ دیے۔ دونوں نے خاموشی سے کافی پی اور مراد ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے ٹیبل کی ایک سائیڈ پر ترکش ڈکشنری نظر آئی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ایمان کو ترکی زبان پسند ہے، پسند تو اسے بھی ہے۔ خاموشی سے کافی پینے کے بعد مراد نے مگ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ کوٹ کا کھلا بٹن پھر بند کیا۔ جوک ممنون اولدم، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، اس نے مسکراتے ہوئے ترکی زبان میں کہا۔ تشکر ادرم، آپ کا شکریہ، اس نے بھی ترکی میں کہا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی رقم تھی۔ جواب سننے کے بعد مراد پلٹ گیا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایمان نے شکر ادا کیا۔ جھوٹا، بدتمیز شوخا، اس دن ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے یہ انسان بول کر احسان کرتا ہے، اور آج عجیب شدت جذبات کے باعث ایمان بآواز بلند یہ سب کہہ اٹھی اور سر جھٹکا۔ اتنے میں دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا اور مراد شیرازی اندر آیا۔ ایمان نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ وہی چہرہ دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سکتے میں ہی آ گئی۔ میرا فون، اس نے بس اتنا کہا اور ٹیبل پر رکھے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ایمان نے ہکا بکا چہرے کے ساتھ اسے دیکھا، پھر فون کو، اور وہ آیا۔ فون اٹھایا اور دوبارہ باہر، مگر جاتے جاتے وہ بائے بائے کہنا نہیں بھولا تھا۔ ایمان نے اسے کچھ نہ کہا۔ وہ شاید بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اف اوہ ایمان، اتنا کیوں بولتی ہو؟ وہ خود کو کوسنے لگی۔ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، پانی پیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پردے ہٹا کر واک کیے۔ دھوپ کو راستہ ملا تو اس نے کمرے کے اندر قدم رکھ دیے۔ تمام کمرہ سنہری روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ دھوپ نے برقی کمکموں کو مات دے دی تھی۔ وہ برے موڈ میں کھڑکی سے نیچے دیکھنے لگی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بھی باہر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے مراد شیرازی نظر آیا۔ وہ یقیناً سب سن چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ پھر وہ اور سرمئی سڑک۔ ایمان اپنے کمرے میں خود کو کوستی دوبارہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگی۔ پردے اسی طرح تھے اور دھوپ سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔